السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع اللہ نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر۔ ناظرین، آج ہم امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ شروع ہے، جس کا آج 13واں روز ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس پہ ایران پر حملے کر رہا ہے، جو بھی اس کے قرب و جوار کے شہر ہیں، قصبے ہیں، کشیم اور خرق وغیرہ۔ خرق کی یہ ان کی پرانی اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش تھی کہ میں اس پہ قبضہ کر جاؤں۔ جب قبضہ ہو جائے گا تو چائنا کا جو آئل ہے اس کی سپلائی بند ہو جائے گی، میں آئل پہ قبضہ کر جوں گا۔ مگر ابھی تک جو ہے نا، دونوں وہ اپنے اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ مارک روبیو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے سینٹ کے اندر کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ منیلا کے اندر آ کے وہ اس کا کوئی اور بیان ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دو جو ورژن ہے امریکن جو فارن پالیسی ہے، یا ایم او یو، یہ جو اسلام آباد ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کے بارے میں وہ دو سٹانس رکھتے ہیں۔ یہ ایک کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ جے ڈی وینس کرتا ہے، دوسرے کو جو کرتا ہے وہ مارک روبیو کرتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاؤز تھا عارضی، بڑا اچھا ٹیکنیکل میٹنگ جاری تھی ایم او یو کی، اس میں یہ تھا کہ 1، 4، 5، 10 آرٹیکل 30 ڈیز میں ان آرٹیکل پر مکمل طور پر عمل کرنے کے بعد پھر باقاعدہ ایک نیگوشیشن شروع ہوگی، مستقل جو معاہدہ ہے جنگ بندی کا، اس کی طرف بڑھیں گے۔ مگر بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ نے آرٹیکل نمبر 5 میں سارے اختیارات ان کو دے دیے تھے پرشیا کو کہ ایران جو ہے وہ آب نائے ہرمز کا کنٹرول رکھے گا، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس کے ساتھ جو عمان ہے وہ بھی اس کے ساتھ میکنزم بنا سکتا ہے، مگر عمان پیچھے ہٹ گیا۔ تو ایک انٹرنیشنل واٹر وے جو ہے اس کو پری وار یعنی 28 فروری سے پہلے والا جو راستہ تھا جو روٹ تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا تھا۔ پھر سمجھ نہیں آتی کہ پھر دوسرا روٹ جو ہے نا کس نے کس کی سازش پہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے یہ ایم او یو اسلام آباد جو ہے نا اس کی وائلیشن ہوئی اور دوبارہ جنگ شروع ہوگی۔ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور جو سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہم کاکروچ جنتا پارٹی جو سٹ ان جنتر منتر دہلی میں وہ انہوں نے دیا ہوا ہے، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، کیا وہاں کوئی رجیم چینج ہو رہی ہے، یا وہاں پہ مودی آوازیں تو آ رہی ہیں کہ مودی اور جو وزیر تعلیم ہے ان کا وہ دونوں ریزینیشن دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ متعدد لیکس ہوئی ہیں، ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ ریفارم ہو۔ اور اس میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں کا جو ایجوکینسٹ ہے، جو ماہر تعلیم ہے، اس کا نام سونو، میرا خیال میں اس کا نام وانگ چک ہے۔ وانگ چک جو ہے نا وہ ایک سماجی رہنما بھی ہے، ایک ماہر تعلیم بھی ہے انڈیا کا۔ اس نے پچھلے 25-26 دن سے وہ ہنگر پہ تھا، ہنگر سٹرائک پہ تھا۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنی جو ہنگر ہے وہ حکومتی جو منسٹر ہیں انہوں نے ہاسپٹل میں ان سے ملاقات کر کے ریٹن ان کو جو ہے نا انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں، جو ریفارمز آپ چاہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں، ہم وہ لے کے آئیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی ہنگر سٹرائک وہ بھی ختم کر لی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ موضوعات سے جانے سے پہلے میں اپنا مہمانوں سے کہ ناظرین آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ مجھے ٹیلی فون لائن پر یو کے سے جناب مظہر برلاس صاحب نے جوائن کیا۔ آپ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، جنگ میں متواتر یہ کالم لکھتے رہتے ہیں۔ اور مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ڈاکٹر محمد اشرف نظامی صاحب، آپ پروفیسر بھی ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ان کو وہ لیکچر بھی ڈلیور کرتے ہیں، آپ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر میاں عبد الوحید صاحب انہوں نے جوائن کیا، آپ بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آج میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ 2 ڈاکٹر جو ہے نا وہ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے میں مظہر برلاس صاحب کے پاس جاؤں گا یو کے میں۔ مظہر برلاس صاحب، یہ جو آج 13واں روز ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کا، یعنی ایم او یو اسلام آباد کی وائلیشن کا، آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ بہت شکریہ نیازی صاحب۔ ویسے تو آپ نے کمال ہی کر دیا ہے کہ 2 ڈاکٹروں کے درمیان مجھ جیسے ایک مریض کو بٹھا دیا ہے۔ تو اب مریض کیا باتیں کرے گا؟ یہ تو دونوں ڈاکٹر صاحبان ہیں، اچھی باتیں کریں گے، لیکن چلیں مریض
کہتے ہیں کہ اچھی باتیں نہیں تو اپنا رونا تو رو سکتا ہے نا, دکھ کا اظہار کر سکتا ہے. مریض کے بتائے ہوئے حالات سے ڈاکٹر جو ہے اس کو ڈائگنوز کرتا ہے. ہاں چلو یہ ٹھیک ہے, یہ آپ نے ویسے اچھا تبصرہ کیا ہے. کنٹینیو کریں کہ سر. مریض کے گزارش یہ ہے کہ بڑا دنیا میں خوشی ہو رہی تھی کہ معاہدہ ہو گیا, ثالثی ہو گئی, پھر آپ نے جو فرمایا کہ نظر لگ گئی. جب تک مشرق وسطی کے یہ جو مغربی ایشیا ہے اس خطے میں موجود ہے اسرائیل, جی اس وقت تک یہاں چین نہیں ہو سکتا. اب اسرائیل کی یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے ترانے میں بدماشی ہے, جس کے ترانے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نیل تک حکومت قائم کریں گے, ہم لوگوں کی گردنیں اڑائیں گے, ہم ماریں گے, ہم یہ کریں گے. دنیا کے کسی اور ملک کے ترانے میں یہ سارا ایجنڈا نہیں ہے جو اسرائیل کے ترانے میں ہے. اب گریٹر اسرائیل کی باتیں ہوئی پہلے, آپ کو پتہ ہے کچھ چند سال پہلے ڈیل آف سینچری کی باتیں ہوتی رہی, وہ سرے نہیں چڑھی. اب پھر گریٹر اسرائیل کی باتیں ہو گئی شروع. اب آپ دیکھیں کہ کل پھر سعودی عرب سے ایک ایٹمی معاہدہ کیا امریکیوں نے, اور شرط پھر وہی رکھی ہے کہ آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا. تو اسرائیل بنیادی طور پر اس ساری لڑائی کا ذمہ دار ہے. امریکی جو ہے وہ بھی اسرائیل کی وجہ سے آ کے لڑ رہے ہیں. وہ اس کو جو بھی نام دے کہ ہم عربوں کا تحفظ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, ہم دنیا کی تجارت کھول رہے ہیں, جو کچھ بھی کہیں. لیکن امریکہ کے کو پہلی دفعہ جھٹکے لگ رہے ہیں. جھٹکے اس لیے لگ رہے ہیں کہ امریکہ کا $40 بلین سے زیادہ خرچہ ہو چکا ہے اس جنگ پہ, اور ابھی تک ناکامی ہی ناکامی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جو تجارتی رستے کھلوانے ہیں, آبنہ ہرمز کو کھلوانا ہے, تو دنیا روزانہ ہمیں $11 ارب دے. بھائی دنیا اس کو کیوں دے؟ 4 عرب ملکوں کو تو وہ ٹھگ لیتا ہے, کہ قطر کو بھی ٹھگ لیا, کویت کو بھی, سعودی عرب کو بھی. اب دنیا سے کہہ رہا ہے جی آپ اگر رستہ کھلوانا چاہتے ہیں آبنہ ہرمز کا تو $11 ارب ہمیں روزانہ دے. تو دنیا کہاں سے دے پیسہ؟ مظہر صاحب مجھے سمجھنے دنیا اتنی مطلب ہے کہ نابلد ہے یا جاہل ہے, ان کو نہیں پتا کہ جب ایم او یو اسلام آباد سائن ہوا اس میں یہ واضح بات ہے کہ یہ 60 ڈیز کے لیے یہ انٹرنیشنل واٹر وے آبنہ ہرمز کھلا رہے گا. تو پھر یہ اس طرح کا جو سٹیٹمنٹ ٹرمپ دے کے یہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے وہ تو اس کو کھلواتے باب المندب بھی بند کرا دیا, تو دونوں رستے بند ہو گئے. اب دنیا کے ساتھ تو ایک طرح انرجی کرائسس بھی ہوگا, فوڈ کرائسس بھی جنم لے گا, اور کرائسس بھی ہوں گے. دیکھیں دنیا کے بڑے تجارتی راستے تو بند ہو گئے. صحیح. اور یہ اسرائیل جو ہے وہ باز نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے جب معاہدہ امن کا ہو گیا تھا تو اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر بمباری کر رہا تھا. اس کے باوجود اس نے شام کے علاقے جو ہیں ان پر اپنے جھنڈے لگا دیے. وہ اسرائیلیوں کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی معیشت ان کے کنٹرول میں ہے. امریکہ میں جو فیصلہ کرتے ہیں لوگ ان میں 69% یہودی ہیں یا پرو اسرائیل ہے, اور 31% دوسرے ہیں. اب جو منہٹن ان کا ہب ہے جو معاشی, وہاں پہ جوز کا قبضہ ہے. اسرائیل میں تو 30 لاکھ ہے یہودی, 58 لاکھ یہودی امریکہ میں, اور ان 58 لاکھ میں بھی 18 لاکھ یہودی تو بیٹھے ہوئے ہیں نیو یارک میں. سو امریکہ معاشی طور پر اور میڈیا کے لحاظ سے اسرائیلیوں کا محتاج ہے. تو نیتن یاہو کیوں چاہتا ہے؟ اب آپ نے کہا کہ جنگ کیوں شروع؟ بھئی جنگ اس لیے ہو رہی ہے
کہ نیتن یاہو پر کرپشن کے کیسز ہیں. نیتن یاہو ان پاپولر ہو چکا ہے. نیتن یاہو اگر جنگ ختم کرتا ہے تو اسرائیل میں الیکشن کروانا پڑیں گے. نیتن یاہو اگر جنگ ختم کرتا ہے تو اس پر کرپشن کے کیسز کھل جائیں گے. آئی سی سی نے وارنٹ جاری کیا سر, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس کا وارنٹ جاری کیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر آپ دیکھیے نا نیازی صاحب, ان کو وارنٹ کیا کہے گا؟ ان کو تو یو این ابھی تک عمل درآمد نہیں کرا سکی انسانی حقوق پر, جو غزہ میں انسانی حقوق کی تذلیل ہوتی ہے, جو نسل کشی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی اس کے ساتھ ہے, اور امریکہ والے جو ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ ہی نہیں رہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ میں اس لیے کودا ہوا ہے, بے شک اس کی اسرائیل مجبوری ہے, لیکن اس کے ہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے. وہ چاہتا ہے میں الیکشن میں فاتح کے طور پر جاؤں, میں ہار لے کر تو نہیں جا سکتا. وہ یہ 2-3 بڑی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی. مجھے لگتا ہے اس جنگ کے شعلے اور پھیلنے والے ہیں. اچھا, چونکہ جس دن یا جن دنوں میں کلیج میں جنگ کم ہوتی ہے تو اسرائیل اور امریکی یوکرین میں جنگ تیز کرا دیتے ہیں. اب اس کے پس پردہ کیا ہے؟ اس کے پس پردہ وار اکانومی ہے. دو چیزوں پہ مشتمل ہے امریکن جو اکانومی ہے, ایک پیٹرو ڈالر پہ اور ایک ان کی وار اکانومی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جنگیں ہوں گی تو ہمارا اسلحہ بکے گا, جنگیں ہوں گی تو ہماری چیزیں بکیں گی. یہ عربوں کو کتنا بیوقوف انہوں نے بنایا ہے. عربوں کی سیکورٹیاں لی ہوئی ہیں, ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, ان سے پیسے لے رہے ہیں, اور وہ عرب بھی ان کی خوشنودی امریکیوں کی حاصل کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا انالیسس کیا. میں ذرا کائنڈلی اسٹے ود اس سر. میں ذرا ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, جس طرح مظہر اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے یہ جنگ جاری رہے گی جب تک اسرائیل تسلیم نہیں ہوگا, جنگ ختم نہیں ہوگی. میرا سوال آپ پہ یہ ہے, یہ امپیریلزم کا جو رول ہے یہ امریکہ آج نہیں اس کو پلے کر رہا ہے, یہ تو پہلے کر رہا ہے. یمن میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, تمام گلف کے کنٹری اپنے طیارے, اپنی مین پاور, اپنی فوجیں لے کر وہاں پہ جو حملہ آور ہوئی تھیں. اس وقت گریٹر اسرائیل کی تکمیل کا سوال نہیں ہوا تھا. آج سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ پلیز اپنا ٹیک دیں. بہت بہت شکریہ. ایک تو برلاس صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مطلب اپنے آپ کو یہ ہمیں کہہ دیا کہ ڈاکٹر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت رکھے. ہمارے وہ رہنما ہیں, میرے بہت ہی محترم ہے برلاس صاحب, اگر انہیں یاد ہو تو ہمیشہ بتا دینا, وہ دوسرے اور ڈاکٹر ہیں. احترام کا رشتہ برلاس صاحب کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں برلاس صاحب کی جو لاسٹ لائن تھی دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اچھا, امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ جنگ پہ اوپر ہے اور پیٹرو ڈالر کے اوپر کرتی ہے. اس نے ہر طریق سے اس کو رکھنا ہے. ایک چیزیں میں نیاز صاحب آپ سے چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک دماغی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ کیفیت ہم مسلمانوں میں بھی ہے. دنیا کے بہت سارے جنہوں نے کہ دنیا کو فتح کرنا ان کے اندر موجود ہوتی ہے, انہوں نے تو گریٹر اسرائیل بنا لیا. ہم بھی تو اللہ کے فضل سے نیل سے لے کر یہ کوئی مطلب کوئی کسی ہندو نے تو نہیں تھا لکھا. یہ بھی ہماری خواہش ہے کہ جی ہم نے یہ قائم کرنا ہے, اینڈ وی آر پراؤڈ اٹ اینڈ ایوری باڈی وانٹس ٹو ورک فار دیٹ. یہ جو ایک میرا ہمیشہ زندگی کے اندر یہ اصول رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاجک ہیز ٹو پریویل, اور لاجک کے ساتھ ساتھ سینٹی ہیز ٹو پریویل. آپ نے فرمایا کہ یہ جو آبنہ ہرمز کا ایشو ہوا یا ایک جو کانٹریکٹ تھا 14 نکاتی جو ہوا, اس کے اندر میری رائے کے اندر جو چوتھا ہے اس میں ایرانی دوستوں نے کچھ تھوڑا سا بڑھ کے اقدام کر دیا. فرسٹ دے اناؤنس کہ ہم نے یہاں پہ ٹیکس لینا ہے یا ہم نے سروس چارجز لینے ہیں. whereas it was very clear in these 14 points کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئے گی, بلکہ ایران کو پابند کیا گیا تھا کہ اس موومنٹ کو وہ یقینی بنائے گا.
So that was one of the point جس کے ساتھ کھڑا لیکن اگر معذرت کے ساتھ اس میں یہ تھا کہ میکنزم بنائیں گے، وہ تو بنے گا نا سر، وہ تو میکنزم بنے گا، لیکن فری آف کاسٹ جو ہے نا واٹر وے دیں گے 60 days کے لیے. It was for 60 days. بالکل صحیح. 60 days کے اندر جو تھا وہ اس میں باقاعدہ طور پہ وہ موجود تھا. اور باقی دیکھیں ہم ذرا تھوڑا بہت لیفٹ کی طرف رہے ہیں یا ایک لگاتے رہے نعرے شعرے جو جوانی بچپن کے اندر تھے، اور وہ خام خواہ کے اندر ہمارے ڈی این اے کے اندر فٹ ہو گیا کہ امریکہ کو ہم نے کچھ نہ کچھ برا بھلا کچھ کہہ کے ہی اپنی عزت کے اندر سمجھنا ہے کہ ہم نے کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو وزڈم اور لیڈرشپ ہوتی ہے سر، وہ باریک گلی سے اپنے آپ کو نکال کے لے کے جانے کا نام ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کے حالات تھے، جب ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا اور 3 مہینے نہیں گزرے تھے، اور یہاں پہ اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پہ بنیاد رکھتی تھی کہ ہم نے ایٹمی جو ری ایکٹر ہے وہ بنانا ہے اور ایٹامک ٹیکنالوجی اس کا حصول ہم نے حاصل کرنا ہے، اور رہتے ہوئے پھر وہ سلسلے چلتے گئے. بہت سی حکومتیں ہیں جنہوں نے وہ کیا. ایران کے لیے میری رائے کے اندر اٹ واز اے گولڈن چانس، اٹ واز اے گولڈن پوائنٹ کہ جس وقت وہ اپنی آپ کو تجارت بہتر کر سکتے تھے، اسٹیبلٹی بہتر کر سکتے تھے، دنیا کے اندر ان کے بارے میں جو ایک سافٹ کارنر ابھرا ہوا تھا اس کو مزید آگے بڑھا کے لے کے جا سکتے تھے. اٹ از نیور ایور ٹٹ فار ٹیٹ. ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی بڑی اچھی ہے، بہت اچھا لگتا ہے ملے کی لڑائی کے اندر، لیکن یہ زندگی کے اندر کبھی بھی ٹٹ فار ٹیٹ جو کبھی سکسیسفل نہیں ہوتی. جا کے ڈسٹرکشن کس کو نقصان ہوگا، کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں. سیکنڈ چیز جو بڑا امپورٹنٹ کہا جاتا ہے کہ گریٹر اسرائیل، بالکل درست بات ہے گریٹر اسرائیل، لیکن ایک بات کے ساتھ میں ان میں سے جو ہوں جو تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اسرائیل بہت امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ فار، لیکن بارہا وہ جو ہے ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کی حمایت نہ کریں تو اسرائیل جو ہے اس دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے. They made them realize کہ تم ہماری وجہ سے وہاں پہ موجود ہو. اور اسرائیل کے لیے یہ بڑی بحث ہے آج بھی، کہ آج بھی بحث موجود ہے کہ ایک ریاست یا 2 ریاستیں. ایک ریاست مین بائی کے ریاست فلسطین، اور ریاست فلسطین کے اندر بسنے والے جو لوگ ہوں وہ یہودی ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، whosoever they are the Palestinians. ہمارے یہاں یہ تصور یہی ہے کہ فلسطین بھائی مسلمان ہی ہے وہ سارے کے سارے. وہاں پہ ہوتے ہوئے جو آج جو ون ون پوزیشن جہاں آ رہی ہے، اس کو ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، جو بھی ہے ہر ایک بندے کے اپنے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل ایک ریالٹی بن چکا ہے. اس کی توسیع پسندانہ پالیسی، اس کی جیسے فرمایا انہوں نے برلاس صاحب نے کہ ان کے ترانے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے دیٹ ہیز ٹو بی کنڈیمڈ، اس کو اسٹرانگسٹ ورڈز کے اندر کنڈیم کرنا چاہیے. اور میں آپ سے ایک شیئر کروں سر جی کہ چھوٹا موٹا ورڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ کرتے ہیں، اور بینگ ریپریزینٹنگ پاکستان آئی واز دا فرسٹ مین ایز اے ریپریزینٹیو آف پاکستان کہ جس نے اسرائیل کو کنڈیم کیا کھلے بندوں، اور جہاں پہ لابی وہاں بیٹھی ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ. اور دوسرا ایک میں نیازی صاحب آپ سے ذرا شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر یہودی کو ہم زیونسٹ سمجھ لیتے ہیں. یہ میں عرض کروں گا کہ زیونسٹ اور یہودی کے اندر ہمیں فرق رکھ لینا چاہیے. امریکہ کے اندر ہر یہودی اسرائیل کا حمایتی نہیں ہے، ودن اسرائیل بسنے والے وہ اس کے حمایتی نہیں ہیں. ایران کے اندر اسرائیل سے زیادہ وہاں پہ اس وقت یہودی وہاں پہ موجود ہیں جو کہ رہتے ہیں وہاں پہ، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین بائی اس کے لیے جو ہے وہ ایک جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سینٹی ہیز ٹو پریویل، اور انسانیت انسانی جو ہے وہ سارے، یہ ایک بات اپنی جگہ درست ہے کہ نہ اسرائیل مانتا ہے، بے توقیر کر کے رکھ دیا مسٹر ٹرمپ نے یو این او کو انفارچونیٹلی، اور دنیا کے اندر انہوں نے بے توقیر کر کے رکھ دیا. لیکن الحمدللہ کہ پاکستان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کا، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، اور باقی جتنی بھی ہماری فورسز ہیں، ہمارے فارن منسٹر کا جو پازیٹیو رول ہے، اور آج بھی جو وہ پازیٹیو رول پلے کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور میری دلی خواہش ہے خدا کرے کہ پاکستان ہم اسے ان آئسولیشن رہیں اور اس کے اندر آ کے ہم اس طرح سے حصہ نہ بنے جو ابھی کچھ ثابت کیا جا رہا ہے ایسا کہ چونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کانٹیکٹ کے اندر موجود ہیں یا اس پیکٹ کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا اگر سعودی عرب کے ساتھ کچھ ہوگا تو وی ہیو ٹو بی اوور دیئر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے نہایت ہی باریک نقطہ ہوگا جس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے، اس خطے کو بچانے کے لیے اپنا کردار. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر میاں عبدالوحید صاحب، ہمارا جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ایک ڈیفنس میوچل پیکٹ ہو گیا سعودی عربیہ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، اور دوسری طرف ہم میڈیٹر ہیں، ہم ثالث بھی ہیں.
حوثی باغی جو ہے نا وہ باب المندب کو بند کر رہے ہیں, وہ اسالٹ کر رہے ہیں جو بھی شپ سعودی عرب کا وہاں گزر رہا ہے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان اس کی کنڈمنیشن بھی دی ہے. تو ان حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا نئی صاحب. بات یہ ہے کہ پہلے تو میں بھی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ ایران وار کے اوپر کہ یہ وار کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے مقاصد کیا تھے. ایکچولی یہ دیکھیں نا کہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ ادھر ہندوستان پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, اور وہ کیوں حملہ کرتا ہے, اور ادھر اس کے بعد جو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے مل کے جو ایران پہ حملہ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. انڈیا نے کہا وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھا ہے اس نے, اور اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھا ہے, اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نعوذ باللہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. یہ انڈیا کا تھا, اور اس نے کہا ٹریلر کے طور پر میں آتا ہوں اور کشمیر سے لے کے آنورڈ آزاد کشمیر اور پھر اس کے بعد گلگت بلتستان اور پشاور تک کا علاقہ یہ سارا میں اس کو حاصل کر لوں گا. تو امریکہ نے کہا کہ یہ ممکن ہے تمہارے لیے. اس نے کہا جی یہ میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں, اور پھر اس نے کہا اگر تم یہ کر لو گے تو میں انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دوں گا. اب اس کے بعد وہ اللہ پاک نے کرم کیا, آپ کی بہادر افواج نے اور فیلڈ مارشل نے اور موجودہ گورنمنٹ نے اور پاکستانی قوم نے پورا یکجا ہو کے اور ہندوستان کو اپنے جواب دیا, اس کے دانت کھٹے کر دیے. اس کے بعد باری آ گئی اب اسرائیلی, وہ گریٹر اسرائیل کا جو خواب اس نے, وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے, میں یہ وار کروں گا اور میری یہ وار جو ہوگی امریکہ سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا, اور پھر یہ عرب اور ایران کی وار رہ جائے گی. آپ اور اس میں یہ پھنس جائیں گے, یہ کمزور ہو جائیں گے اور بڑی آسانی سے ہم ان پہ قابض ہو جائیں گے. یہ تو اس کے مقاصد تھے اور یہی ہیں. اور چونکہ اب ادھر بھی پاکستان نے اور ایران نے اور پھر پاکستان نے جتنا بڑا کردار ادا کیا, اس میں یہ سب کے اوپر یہاں ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا, اور الحمدللہ پاکستان نے پیس میکر کا بھی کردار ادا کیا. اور یہ جو جنگ تھی عربوں کی اور ایران کی جو ہے ہو جائے, یہ نہیں ہونے تھی. یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا یہ کارنامہ ہے, اور یہ اس کی بڑی گڈ بک میں گیا, اور پوری دنیا نے پھر اس کا جو رول دیکھا وہ بڑا زبردست ہے. آگے آ گیا جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے, ڈیفینیٹ وہ دفاعی معاہدہ کیا ہے, اس کے پیشے رو تو آپ کو جانا ہے, آپ کو اس کے پاس کہ پاکستان کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودیہ کے اوپر حملہ جانا جائے گا, اور اسی طرح اگر سعودیہ پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. تو یہ تو معاہدہ آپ نے کیا ہے, اب اس کی پاسداری تو آپ کو کرنی پڑے گی. اور پھر آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ ایز اے پیس میکر کا بھی جو کارنامہ آپ نے سر انجام دیا اور دے رہے ہیں, اور اس کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. سوال اصل میں یہ ہے, امن قائم تبھی ہوگا کہ جب یہ پوری دنیا جان لے کہ یہ ایک اسرائیل اور ایک انڈیا, یہ جب تک کہ ان کو نکیل نہیں ڈالی جاتی, یہ آپ کے معاملات پوری دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان دو ممالک کو آپ نکیل ڈال دیں تو پھر آپ دیکھ لیں گے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. میاں صاحب نہیں, میں مظہر اللہ صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن نظامی کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا. جب تک پیٹرو ڈالر کا جو تسلط ہے وہ ختم نہیں کریں گے, یہ جنگیں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن میں ابھی جاؤں گا مظہر اللہ صاحب, میری آخری بات, میں بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں ان بات کو, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, مقاصد کیا ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں. وہی بات میں ان سے پوچھ رہا ہوں. میں سوال, آپ میرا سوال سن لیں جو میں مظہر اللہ صاحب سے کر رہا ہوں. مظہر اللہ صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت طریقے سے یہ دائیں بائیں نکل گئے ہیں. سوال میرا پھر وہی ہے, یہ امپیریلزم کی ایک کنسسٹنسی تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یمن میں کیا کیا انہوں نے, وہاں پہ جی سی کی کنٹری جو ہے اپنی فوج, ایون دین مصر بھی زم رہا تھا, عراق میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, تباہ و برباد کر کے ان کے آئل, ان کے ریئر منرل پہ قبضہ کر لیا گیا. آپ کی بات ٹھیک ہے, پیٹرو ڈالر والی بات ہے. اس وقت گریٹر
اسرائیل کی تکمیل کی بات نہیں کی جا رہی. اب اگر یہ جنگ ہو رہی ہے تو اس میں یہ کویشچن کیوں ارائز ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ نیاز صاحب. گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں میں نے توجہ سے سنی ہیں، دونوں ڈاکٹر صاحبان کی. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ان کی درست ہے، زائنسٹ والی اور یہودیوں میں فرق رکھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اسرائیل کی ریالٹی کو تسلیم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بانی پاکستان تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نجائز ریاست ہے، نجائز بچہ ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. سو ہماری ریاست پاکستان اصولی طور پر اس کو تسلیم نہیں کرتی اور ہم اس کو مانیں گے بھی نہیں. یہ تو قابضین ہے، قبضہ کر کے. ابھی کل کو کسی اور ریاست پہ کوئی قبضہ کر کے تو کہے دعوے دار ہو جائے کہ جی یہ میری ریاست ہے، میرا ملک ہے، تو دنیا کیسے مانے گی؟ تو ایک تو اس کو نہیں ماننا چاہیے. جہاں تک یو این کا تعلق ہے، یو این تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ایجنڈے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک تنظیم بنی ہے. جب سے یہ تنظیم بنی ہے مسلمان ملک بڑے پرابلم میں ہے، وہاں بمباری بھی ہوتی ہے. اور جب ان کی اپنی ضرورت جہاں ہو تو ایسٹ تیمور نامی ریاست راتوں رات بنا دی جاتی ہے، سعود سوڈان بنا دی جاتی ہے. یو این تو ابھی تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل کر سکی، یو این فلسطین کا مسئلہ بھی نہیں حل کر سکی. اور یو این جو ہے جب دنیا میں وسائل پہ قبضہ ہوتا ہے، جیسے عراق پر ہوا، لیبیا پر ہوا اور وہاں لوٹ مار ہوئی، تو یہ جو عالمی ڈاکو ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ جو عالمی لٹیرے ہیں، ڈکیت ہیں عالمی، ان کو دنیا میں کسی نے نہیں پوچھا. یو این کدھر گئی؟ ابھی وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا تو دنیا میں اس کا مطلب اصول سارے مر گئے کہ آپ کسی ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ تو یہاں تو اغوا کاروں کی حکومت بن گئی پوری دنیا میں. تو یہاں نہ قانون ہے پوری دنیا میں، کوئی انٹرنیشنل لاز کا احترام نہیں ہے، کوئی یو این چارٹر کا احترام نہیں ہے. اور جو انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن ہیں وہی بچوں کو مارتے ہیں، جو انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن ہیں وہی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، انسانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور غزہ میں خوراک جو دی جاتی ہے لوگوں کو اس میں بھی کیمیکل ملا دیتے ہیں، کبھی اس میں بم رکھ دیتے ہیں، کوئی چیزیں رکھ دیتے ہیں. تو یہ سارا انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، اور ہم اس قتل کو تو سپورٹ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے شام میں انہوں نے کیا کیا، خون ریزی کی، اس کو بھی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. عراق میں ایسا ہوا، وہاں بھی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. افغانستان کو بھون کے رکھ دیا گیا، کوئی رکاوٹ نہیں. لیبیا میں کیا ہوا. اس سارے عرصے میں آپ ایک بات پہ غور کریں کہ یہ نقصان جو ہے یہ جان بوجھ کے یہ اسرائیلی شہ پہ کمزور کرتے رہے مسلمان ملکوں کو. اس کی وجہ ہے کہ مسلمان ملک میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو گلف کے کنٹری ہیں جہاں امریکن بیس ہیں پلس مصر، یہ لوگ ان سارے ملکوں میں اپنی فوج بھی بھیجتے رہے ہیں، طیارے بھی بھیجتے رہے ہیں، اور انہوں نے پیسہ خرچ بھی جو برداشت کیا ہے، ایکسپینڈیچر بھی سارا برداشت کیا ہے. میری گزارش ہے، میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو خلیج میں ممالک ہیں ان کو پہلے تو کمزور کیا گیا. جس میں مثلا عراق کے پاس بڑی فوج تھی، عراق کو انہوں نے کمزور کیا. لیبیا کے پاس تھی، اس کو کمزور کیا. مصر کے پاس تھی، مصر کو تو پہلے 70 میں انہوں نے فضائیہ اس کی تباہ کی. اب انہوں نے مصر میں ایک ایسے آدمی کو اقتدار میں بٹھا دیا جو بالکل جھکا ہوا ہے، غلاموں کی طرح ہے، سلام کرتا ہے، سلوٹ کرتا ہے، جو اتنا اسرائیلیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ فلسطین کے لیے خوراک بھی مصر کے راستے نہیں جا سکتی، فلسطینیوں کے لیے دوائیاں بھی مصر کے راستے سے نہیں جا سکتی. صحیح ہے. تو باقی جو کمزور کیے گئے ملک، اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 20-22 برسوں میں، 25 برسوں میں حملے جو بیٹل فیلڈ کون بنا ہوا ہے؟ مسلمان ممالک. عمارتیں کن کی تباہ ہو رہی ہیں؟ مسلمان ملکوں کی.
شہید کون ہو رہے ہیں؟ مسلمان. ظاہر ہے وہاں مسلمان بستے ہیں وہی شہید ہوں گے. اور اس میں سے دولت کون لوٹ رہا ہے؟ امریکہ. اس میں نئے سرے سے سرمایہ کاری کے نام پہ کون لوٹ رہا ہے؟ وہ بھی امریکہ. تیل کی دولت کون لوٹ رہا ہے؟ وہ بھی امریکہ. اور یہ جو باقی عرب کنٹریز تھے، جو قطر ہے، کویت ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، فلاں ہے، یہ سیکیورٹی کے نام پہ ان کو لوٹا جاتا ہے. اور ان کو اس لیے وہ بیس کیمپ بنائے کہ ان کی فوجیں کمزور ہو جائیں، یہ ڈپینڈ کریں ہم پہ اور اپنی فوج ہی نہ تیار کر سکے. اب کسی کے پاس وہاں فوج ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو برائے نام ہے، اور اگر ہے بھی تو لڑنے والی نہیں ہے. تو یہ تو ایک وہی ایجنڈا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اسرائیل کو بڑھانے کا ایجنڈا، اس کے تحت ان ملکوں کو کمزور کیا گیا. اب اس میں ایران ظاہر ہے ایک بڑی رکاوٹ آ رہا تھا. پہلے جو جتنے نظامتی گروپ ہیں ان کو جو بندہ گائیڈ کرتا تھا جنرل قاسم سلیمانی، پہلے اس کو ختم کیا. صحیح. ابھی پھر ایران رکاوٹ تھا تو اب انہوں نے کہا کہ ایران کو ختم کرے. اور یہ جو عرب ملک ہیں یہ خواہ مخواہ ایران کی دشمنی میں اتر آئے. اب یہ جو اڈے ہیں، آخری بات نیازی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اپنے گھر میں ایک کمرہ کسی بدماش گنڈے کو دے دیں اور وہ میرے گھر پہ روزانہ فائرنگ کرے، اور میں اگر جواب دوں تو پھر آپ کہیں جی میں نے آپ کے گھر پہ حملہ کیا ہے. یہ عرب ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے نا، انہوں نے کیوں گنڈے پال رکھے ہیں، کیوں گنڈوں کے حوالے اپنے بیسز کر رکھے ہیں. تو جب ان کے بیسز سے، ان کی سرزمین سے طیارے اڑیں گے جو ایران پر بمباری کریں گے، ان کی سرزمین سے میزائل داغے جائیں گے ایران پر، تو کیا ایران ان کی طرف پھول بھیجے؟ صحیح. یہ بیسک سوال ہے، یہ ان کا اپنا قصور ہے عربوں کا. جی ٹھیک ہو کہ میں نے ایک وقفے جانا ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو وہاں پہ کانگریس کے اندر ایک لا پاس ہوا ہے کہ آج سے، یعنی کانگریس کا کل میں کاروائی پروسیڈنگ بتا رہا ہوں، ایک قانون بن گیا کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کا دفاع ایک جیسا ہے، یعنی میچول ان کا جو ہے نا وہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے نا بن گیا. آج سے دونوں کی فوج ایک ہوگی، دونوں کے جنگ جو ایک ہی سمجھی جائے گی.